وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 325 آیت نمبر 183 اور 184. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی طور پر جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. لوگو، جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں. وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے. وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا. اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے. اور قیامت کے روز کہیں گے
کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 183، الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا لے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، البتہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت رسول آئے، بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس کے ساتھ بھی جو تم کہتے ہو، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، جاؤ بالبینات، جو آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبر، صحیفے، والکتاب المنیر، اور کتاب روشن کے ساتھ۔ سامعین اکرام، یہ ظاہر ہے کہ مدینے میں یہود گزشتہ اہل کتاب تھے، تو یہ کہنا ان کا تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ تم جب تک کوئی رسول تمہیں ایسی قربانی تمہیں نہ لائے کہ جس کو آگ کھا لے، تو اس پہ ایمان نہ لانا۔ اس کا جواب ہے، اور یہ بس اور کچھ نہیں، ان کی ضد تھی، ہٹ درمی تھی، اور دنیا پرستی تھی، حب مال، حب جاہ کا وہ شکار ہو گئے تھے، جس کی وجہ وہ حق سے انکار کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ تو من جملہ ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا جو آپ نے سنا۔ لیکن ان کی جو یعنی اس قوم کی جو تاریخ ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، باوجود اس کے کہ وہ کھلے دلائل لے کے آئے تھے، اور وہ بھی جو انہوں نے کہا کہ وہ یعنی قربانی جو آگ کھا لے، وہ بھی انہوں نے ایسا کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء کے ساتھ دشمنی ان کا ایک قومی عادت رہی ہے، انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا ہے، اور رسولوں کو جھٹلانا ان کا ایک وتیرہ بن چکا تھا۔ دیکھیں، یہ بات یہ نہیں کہ یہود کے ساتھ تھی، رسول کو آج بھی ہم جھٹلا رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو دیکھیں آپ کو جو صورتحال ہے وہ بتاؤں گا، اس میں سے ان آیات میں سے ہم اپنے لیے مضمون کیا لیں؟ اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے نا کہ بھئی انہوں نے تو یہ کہا، ہم تو یہ کچھ نہیں کر رہے۔ دیکھیں، انبیاء اور اپنے رسول کی تکذیب تو ہم بھی کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء کا تمام، دیکھیں ایک نبی کو جھٹلانا جو تھا، ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کرام کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ انبیاء کی تعلیم ایک ہی ہے، ایک کی تعلیم کو آپ نے جھٹلایا تو گویا تمام انبیاء کرام کو جھٹلا دیا آپ نے۔ آج دیکھ لیں ہم یعنی اس میں مضمون کیا ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، من قبل کا جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو کھلی نشانیاں۔ اب میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس قرآن کو آپ اپنے لیے دیکھیں اور سمجھیں، اور آپ دیکھیں کہ کیا گزشتہ قوم کا وتیرہ جو ہے وہ ہم نے اپنا لیا ہے؟ آیا ہم تو تکذیب اپنے رسول کی تکذیب تو نہیں کر رہے؟ بالکل کھلے طور پہ، یعنی اس بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی
کہ عملی طور پہ ہم اپنے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی تعلیم کو دیکھیں۔ بڑی بات، جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ان کا پیغام سننے کے لیے تیار تک نہیں ہیں۔ آپ نے خود کبھی یہ سوچا ہے، میں عوام سے مخاطب ہوں، آپ نے خود کبھی سوچا ہے کہ رسول کا پیغام ہے کیا دراصل، اور ان کی دعوت کیا ہے، یا یہ جو ہمارے پاس کتاب لے کے آئے ہیں یہ کیوں لے کے آئے ہیں، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو قرآن ہمارے پاس ہے حقیقت میں من حیث القوم یا افراد ہم اس کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں کرتے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی قرآن کی کوئی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جس شرمناک طریقے سے ہم نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے، اس کے مضامین پر نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ دیکھیں، تکذیب رسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تعلیم سے انکار کر دیں، جو دعوت وہ لے کے آئے ہیں وہ اس سے آپ انکار کر دیں۔ دیکھیں، ہمارے رسول کی دعوت ہے کیا، پہلے تو اس کو سمجھیں۔ وہ تو قرآن میں جا بجا بیان ہوئی ہے، ایک آیت تو نہیں ہے۔ سورہ یوسف کو لے لیں، میں آپ کو وہ آیت سناتا رہتا ہوں کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ بھئی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے۔ یعنی رسول جو ہے داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، رسول کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت، اور ایک روشن چراغ ہے۔ قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اللہ کی دعوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہر موقع پہ بتانا پڑتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، بتانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے، بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا مضمون جو ہے، یعنی یہ پھیلے ہوئے ہیں توحید کے مضامین، شروع سے لے کر آخر تک۔ آخری وہ دیکھیں، آخری صورت دیکھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، الہ لوگوں کا معبود۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ رسول کی اللہ کی طرف دعوت کا مطلب کیا ہے۔ اس دعوت کا مطلب سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، اور اس بات پر تم یقین کر لو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تعالیٰ جو آپ نے یہ تخلیق کی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، پھر آپ نے اپنے مقصد حیات کو پہچاننا ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ یہ روح ربانی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، روح ربانی ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہماری حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، ہماری حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال آپ نے یعنی دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور یہ بات میں وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رسول کی دعوت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو دوڑو اللہ کی طرف۔ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اگر تم نہ دوڑے تو اس کے انجام سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، صاف صاف واضح طور پہ۔ تو دیکھیں، اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، رجوع الی اللہ، تائب ہونا، اور اللہ کی طرف پھر جانا، اور یہ کہہ دینا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی یہ رسول کی اگر آپ تصدیق کرتے ہیں،
ان کو سچا جانتے ہیں، تو پھر آپ کو جو رسول کی دعوت ہے اسے قبول کرنا ہوگا۔ رسول کی دعوت ہے اللہ کی طرف، اور آپ کو اپنی زندگی کا رخ پھیر کر اللہ کی طرف کرنا ہوگا۔ دیکھیں آج کل جو بھی ہمارے سامنے صورتحال ہے، یعنی ہماری قومی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے ہمارے دل سرشار ہیں، ظاہر کی دنیا کی محبت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے دلوں کی کیفیت کو دیکھ لینا۔ میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنا تجزیہ کریں کہ آپ کی کیا صورتحال ہے، آپ کس مقام پہ ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی کیفیت کو دیکھ لیں۔ کیا آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے؟ کہ آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ کیا آپ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا آپ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں یا اخروی زندگی سے؟ اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے تو پھر آپ کا شمار اللہ کی کتاب کے مطابق کافرین میں سے ہے۔ یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں غلط فہمی میں رہنے کا نقصان آپ کو خود ہوگا۔ اگر آپ غلط فہمی کا شکار رہے نا تو اس کا نقصان کسی کو بھی نہیں ہو، آپ کو خود ہوگا۔ ایک سفید رنگ کا پانی ہے، اس کو اگر آپ دودھ سمجھ کے پی لیں اور وہ نقصان دہ ہو آپ کے لیے، تو ہر چمکتی چیز تو سونا نہیں ہوتی، ہر سفید پانی تو دودھ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دھوکے میں اگر ایک چیز کو اختیار کر لیا ہے تو اس کا نتیجہ تو آپ کو خود بھگتنا ہوگا۔ یہ تو عام سی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ 500 کے نوٹ کو 20 کا نوٹ سمجھ کے آپ نے دکاندار کو وہ 5000 کے نوٹ کو 20 کا نوٹ سمجھ کے آپ نے لے لیا بینک سے۔ وہ تقریباً وہ پرانے جو 20 روپے کے نوٹ تھے نا، وہ تقریباً ملتا جلتا تھا 5000 کا، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ چلے میں ویسے نہیں بھی ہوا ہے چلے، لیکن 5000 آپ نے چیک کاٹا 5 لاکھ کا، تو اس نے 2 روپے والی گڈی جو ہے پکڑا دی۔ کیشیئر نے چیک آپ نے کاٹا 5 لاکھ کا، اور کیشیئر نے آپ کو گڈی پکڑا دی 2 روپے کے نوٹوں کی، فریش گڈی۔ آپ دیکھ کے بڑے خوش ہو گئے کہ بھئی اس نے تو مجھے نئے نوٹ دے دیے۔ وہ تھی 20 روپے والی، 20 روپے والی۔ تو اب آپ نے جو دھوکہ کھایا ہے اس کا اثر یا نتیجہ، مثال کے طور پہ آپ نے قبول کر لیے، گھر پہ آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ 1 مہینے بعد جو ہے آپ نے کوئی سودا لینے کے لیے نکلے تو 5 لاکھ روپے آپ نے اپنے دانش اپنے بٹوے میں رکھے، وہ گڈی رکھی پرس میں، اور آپ چل دیے سودا لینے کے لیے، کوئی بھی سامان لینے کے لیے۔ وہاں جا کے آپ نے وہ گڈی حوالے کی، 5 لاکھ کا سودا خرید کے 20 روپے والی گڈی، تو وہ تو 2000 روپے ہیں، 5 لاکھ تو نہیں ہے۔ تو اب ایک تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا وہ کبھی آپ کی شکل کو دیکھے گا اور کبھی وہ اس گڈی کو دیکھے گا۔ وہ کہے گا بھئی سرکار بل 5 لاکھ کا ہے، آپ مجھے 2000 روپے دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ دیکھو یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، یہ تو 5000 کی گڈی ہے۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں مثال ہوتی ہے سمجھنے کے لیے۔ آخرت کے عوض دنیا اگر آپ نے پسند کر لی، یہ خرید لیا، یہ سودا مجھے اچھا ہے، لگ رہا ہے، یہ دیکھو پیاری پیاری عورتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، بیٹے ہیں، اور میں یہ سب جو ہے اپنا لوں گا۔
اور یہ کہ دیکھو فلانا کارخانہ میں لگا لوں گا، اتنی آمدنی ہوگی اور لاکھوں روپے روزانہ کی آمدنی ہوگی، دے مار 4.5 پانچوں کیا پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں، ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہم دیکھتے ہیں بھئی اس کا تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں. یہ مثالیں یہ آپ ہی نے بنائی ہوئی ہیں مثالیں، یہ آپ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا ہے اور آپ اسی دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیے. اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم بنائی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا حل امتلأت فتقول حل من مزید. بھئی تم یہ تمہارا پیٹ بھر گیا ہے؟ وہ کہتی کہ کوئی اور ہے سرکار، لے آئیں. تو اس کا پیٹ تو بھرنے والا نہیں ہے. یہاں بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرتا دنیا سے. ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، بس دنیا ہی پہ. امریکہ کا صدر ہے وہ ٹرمپ، وہ کل پرسوں کی بات ہے، میں اس کا وہ سن رہا تھا، ایک کلپ سن رہا تھا. وہ کہتا ہے میں بڑا لالچی ہوں اور میں بڑا پیسے بنانا چاہتا ہوں اور پیسے بنتے رہیں ہوتے رہیں، بس میں بڑا لالچی ہوں. اس کی اپنی زبان سے میں نے سنا. تو اب وہ اربوں روپے کا تو ہے مالک اس کی، اور امریکہ کا صدر بھی بیچ میں بن گیا ہے. اب وہ کہتا ہے بس میری تو، اور وہ ادھر ادھر کٹوتیاں کرتا رہتا ہے. وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ یعنی انسان جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، اس کا یعنی حرص جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. تو دیکھیں دنیا سے تو کسی کا پیٹ بھرنے والا ہے نہیں. حریص آپ خود دیکھ لیں، آپ کے پاس اگر لاکھوں روپے بھی ہیں، آپ کہتے ہیں مزید آتے رہیں، دنیا چاہیے اور چاہیے. تو اسی طریقے سے آپ جان دے دیں گے ایک دن. اس کا نقصان صرف آپ کو ہوگا. اللہ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہدایت کی، رسولوں کو بھجوا دیا کتاب دے کے. فقط فَإِن كَذَّبُوكَ، یہ آیت خاص طور پہ ہمارے لیے. اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، تو کوئی یہ نئی بات تو نہیں ہے. فقط کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ آئے تھے، وہ تمام رسول اپنی قوم کے پاس آئے تھے کیا لے کے؟ کہ بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبر اور صحیفے. زبر کہتے ہیں صحیفوں کو. تو وہ صحیفے لے کے آئے تھے، اور والکتاب المنیر، اور کتاب، روشن کتاب لے کے آئے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی تکذیب کوئی نئی بات نہیں ہے. فقط کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. بہرحال اب اس میں صرف آپ نے دیکھنا ہے. دیکھیں آج میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں کہ ہم افراد کے حساب سے اور قوم کے حساب سے، امت کے حساب سے کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں. ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. جھٹلانا اور کیا چیز ہوتی ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. یہ تو زبانی آپ کا کہنا ہے. یا آپ جو سورہ یہ عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، وہ تمام جھوٹ پہ مشتمل ہے. یعنی جو تکذیب رسول کا مرتکب ہے، وہ جب ظاہر ہے نماز تو عادت بن گئی ہے ہماری، اور اس میں آپ خاص طور پہ باقی تو سارا نماز جو ہے ہماری جھوٹ پہ مشتمل ہوتی ہے. برا نہ مانے، آپ جب ہاتھ اٹھاتے نا یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے، وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے.
ساری نماز میں آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، زبان سے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو آپ نے نفس کو بڑا کیا ہے، دنیا کو بڑا سمجھتے ہیں، دنیا کی اہمیت ہے، ساری نماز جھوٹی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خاتون خانہ شوہر سے خفا ہیں کسی بھی چھوٹی سی بات پہ، کوئی بھی مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ، کوئی شریعت کی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اس پہ ناراض ہیں، نفس ان کا بس ناراض ہے، تو وہ شوہر سے الگ ہو گئیں، بول نہیں رہی، پانی کا نہیں پوچھ رہی، کھانے کا، ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، اور بیچ میں وہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور یہ وہ پڑھ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا شوہر ناراض ہے، کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے، بس اس کا جی مطلب وہ نہیں لگ رہا، بور ہے یا کوئی بھی ہے، تھکا ہوا ہے، بس غصہ اتار رہا ہے، باہر کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا، گھر آ کے وہ غصہ اتار رہا ہے بچوں پہ، بیوی پہ، اور پھر وہ سب کچھ کہہ کے لا کے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، عشاء کی یا مغرب کی جو بھی نماز ہے، اللہ اکبر۔ یہ سارے کام دیکھیں، اگر ایک بنیادی طور پہ اگر آپ ایک غلطی کر لیتے ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو تمام آپ کی عبادات جو ہیں وہ جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اصل چیز جو ہے ایمان باللہ ہے، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، مجھے جلدی نہیں ہے، اطمینان سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اصل چیز جو ہے ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ ہم تو روایتی طور پہ کہتے ہیں آمنت باللہ آمنت باللہ، ہمیں ایمان ہے، جو آپ کا ایمان ہے یہ تو مشرکوں کا بھی تھا، آپ کے اور مشرکوں کے ایمان باللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں مشرکوں سے کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ رزق تمہیں آسمان سے کون دیتا ہے، وہ کہیں گے اللہ۔ تو وہ جو آپ کا ایمان ہے یہ مشرکوں کا، اصل ایمان تو لا الہ ہے، کہ آپ اللہ کو اپنا محبوب، مقصود، معبود اور مطلوب بنا لیں، اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، دنیا کو ترجیح نہ بنائیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، دنیا کو منزل نہ بنائیں۔ یہ ایمان باللہ ہے، یہ ایمان آپ لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے، نفس کی اطاعت چھوڑ کے اللہ کی اطاعت شروع کر دیں، رسول کی اطاعت شروع کر دیں، رسول کی پیروی شروع کر دیں، رسول کے نقش قدم پر یہ ایمان باللہ ہے۔ یہ کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں، تو پھر سب کچھ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کا سب کچھ لمحہ لمحہ آپ کا جھوٹ میں گزرتا ہے، آپ ایک جھوٹ کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں، سارے اعمال آپ کے باطل ہیں۔ یہ میں قرآن کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں، بات میری کوئی رائے نہیں ہے۔ ایمان باللہ اصل چیز ہے۔ نیکی دراصل ایمان باللہ سے شروع ہوتی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، نیکی اصل یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو دیکھیں، دھوکہ جو غلط فہمی ہے نا، اس کا نقصان آپ کو خود ہوگا۔ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ تو الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر آپ ایسا کہہ دیں، جیسا کہ میں نے ابھی ایمان مفصل پڑھا نا، پھر کام بنے گا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مجمل طور پہ بتا رہا ہوں۔ وقبلت جمیعا احکامہ، سارے احکامات میں قبول کرتا ہوں، زبان سے تصدیق، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ہم تو جو زبان سے کہتے ہیں، دل سے وہ دل ہمارا انکار کرتا ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور جو
دل ہے، دل سے ہم نفس کے سامنے جھکے ہوئے، نفسانی خواہشات کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو، اس میں تو کوئی خاص دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ یہ ترجمہ سنا دیں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ کھا لے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً آئی تھی تمہارے پاس، آئے تمہارے پاس رسول اس سے پہلے واضح دلائل لے کے، وبالذی قلتم، اور جو تم کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، پس ان کو تم نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، فقط کذب رسل من قبلک، تو بے شک جھٹلایا گیا ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو اپنی قوم کی طرف لے کے آئے واضح دلائل اپنی نبوت کے اور صحیفے اور روشن کتاب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم